أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم سب پر، آپ کے والدین پر، ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق الایمان و قرآن عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پہلے بہت سارے پروگرامز میں آپ کو ان الفاظ کے درمیان فرق بتاتے چلے آ رہے ہیں جنہیں ہم ذو معنی الفاظ سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کو شروع سے یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر لفظ جو ہے وہ دقیق ہے، وہ بہت ہی غور طلب ہے اور قابل غور ہے۔ آپ اس کو بہت غور سے دیکھا کریں، غور سے پڑھا کریں، تاکہ قرآن کریم اپنے خزانے آپ کے حوالے کر دیں۔ آج جن دو الفاظ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ان دونوں میں کیا جوہری فرق ہے، ایک لفظ ہے سورہ، جسے آپ سورت کہتے ہیں سین سے سورہ، اور ایک لفظ ہے سورہ صاد سے سورہ، جسے آپ تصویر کا لفظ بھی جو آپ بولتے ہیں، تو سورہ صاد والا اور سورہ سین والا، ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ جو صاد والا ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور ایک معنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ علمی معنی، اس کا علمی مشاہدہ کیا کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو قرآن کریم کا ایک روحانی مشاہدہ بھی بتائیں، اور وہ بھی آپ اس سے بھی لطف اندوز ہوں گے آپ جب قرآن کریم میں ان الفاظ کو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو علمی مشاہدے میں آپ دیکھیں کہ سورہ کہتے ہیں ہر وہ شے جو غیر مادی ہو، ہر وہ غیر مادی شے جسے مادے کے اندر کنورٹ کر دیا جائے اور وہ ظاہر ہو جائے، کسی شے کا ظہور میں آ جانا، سامنے آ جانا، دکھائی دے دینا، وہ تصویر ہے۔ کسی بھی غیر مادی شے کا ظہور میں آ جانا، سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا، اسے تصویر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسے سورہ کہا جاتا ہے، سورہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے علمی مشاہدہ۔ اب اس میں روحانی مشاہدہ یہ ہے کہ جب کوئی تصور تصویر میں ڈھل جائے، اسے سورہ کہا جاتا ہے۔ یصورکم فی بطون امہات، وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جو آپ کی تصویر ماں کے بطن میں بناتا ہے۔ اب یہ یصور کے لفظ میں آپ دیکھیں گے تصویر بھی ہے اور تصور بھی ہے، جو کہ وہ ماں کے ذریعے ڈیولپ کرتا ہے۔ ایک ماں تصور رکھتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں، ایک خالق اپنی مخلوق کے بارے میں ایک تصور رکھتا ہے۔ اسی تصور کو جب وہ تصویر کا رنگ دیتا ہے، تصویر میں ڈھالتا ہے، تو اسے سورہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کہتے ہیں کسی غیر مادی شے کا مادی وجود کے اندر ظاہر ہو جانا، یہ سورہ ہے۔ اب آ جائیں آپ سورہ سین والے سورہ کی طرف۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ سین والے سورہ میں آپ علمی مشاہدہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شے کہ جو بتدریج آپ کو کسی بھی شے کے علم، ظاہری اور باطنی علم کے بارے میں بتائے، خبر کرے، اسے سورہ کہا جاتا ہے۔ وہ شے کہ جس کے ذریعے آپ کسی بھی شے کے باطنی اور ظاہری علم تک پہنچیں، وہ سورہ ہے۔ یہ ہے اس کا علمی معنی، علمی مشاہدہ، کہ بتدریج آپ کسی چیز کو جان رہے ہیں اور اس کے علوم تک آپ پہنچ رہے ہیں۔ اب آئیں اس کے روحانی مشاہدے کی طرف۔ سورہ کہتے ہیں کہ وہ شے جو آپ کو منزل بہ منزل، درجہ بدرجہ آپ کو ذات، صفات اور کائنات کی سیر کروائے، جیسا کہ ایک صورت کے بعد دوسری صورت، دوسری بات کے تیسری کے بعد چوتھی۔ وہ شے کہ جو آپ کو منزل بہ منزل، درجہ بدرجہ
ذات، صفات اور کائنات کی سیر کروائے کہ جس کے ذریعے آپ علوم اور حقائق تک پہنچ جائیں، اسے سورہ کہا جاتا ہے، سین والا سورہ۔ اور اس کا تعلق آئیڈیالوجی سے ہے، 90% یہ لفظ آئیڈیالوجیکل استعمال ہوا ہے۔ دوسری ایک اور بات یہ دیکھیے کہ ایک سوار، ایک وہ سوار کہ جسے بذریعہ حق، جو بذریعہ حق علوم کی سواری کرتا ہوا، علوم کی سواری، وہ سوار جو علوم کی سواری کرتا ہوا اپنی منزل سے ہمکنار ہو جائے، اپنی منزل سے آشنا ہو جائے، یہ سورہ کی روحانی شکل ہے، یہ سورہ کی روحانی تعریف ہے، یہ روحانی مشاہدہ ہے، اسے کہتے ہیں سورہ۔ اور وہ اونٹنی کہ جو اپنے وہ صحت میں بھی بہت اچھی ہو اور اپنے مالک کی بات بھی مانتی ہو، سمجھدار ہو، اور وہ کمال اور اتمام کے تمام اصولوں پر پوری اترتی ہو، تو اسے وہ بدو سورہ کہتے تھے، سورہ، اور آج بھی کہتے ہیں سورہ۔ وہ اونٹنی کہ جو کمال اور اتمام میں بالکل پرفیکٹ ہے، اسے سورہ کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور لفظ ہے جسے آپ عربی میں کہتے ہیں سور، سین واو رے، سور۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سور کہتے ہیں حد بندی کو، حد بندی کو، اور وہ حد بندی کہ جو وہ اتنی درمیانی ہو کہ جس کے ذریعے آپ اندر یا باہر جھانک سکیں، دیکھ سکیں، اس کی اتنی ہائٹ اتنی زیادہ نہ ہو، مطلب آپ نارملی آرام سے جس کے اوپر سے آپ اندر یا باہر دیکھ سکیں، اسے سور کہا جاتا ہے۔ یہ جو خواتین ہار پہنتی ہیں، عرب ممالک میں رہنے والے لوگ وہ جانتے ہوں گے کہ انہیں اسوار کہا جاتا ہے۔ اسوار، اسوار ہار کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حد بندی ہوتی ہے، اس کا دائرہ ہوتا ہے، وہ گول ہوتا ہے جو گلے میں ہار پہنا جاتا ہے، یا وہ بریسلٹ یا وہ کوئی بھی شے جو ہاتھ پہ باندھی جائے، تو وہ جس کی حد بندی ہو اسے انہیں وہ اسوار کہتے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ۔ تو اسی تناظر میں جب آپ دیکھیں گے کہ اس تعریف میں کہ سورہ کہتے ہیں کہ وہ شے کہ جس کے ذریعے آپ بتدریج کسی بھی شے کے ظاہر اور باطن کے علم تک پہنچیں، اسے سورہ کہا جاتا ہے، جو آپ کو بتدریج، منزل بمنزل، درجہ بدرجہ آپ کو منزل سے ہمکنار کر دے، اسے سورہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم نے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ 10 صورتیں بنا لائیں، ان سے کہو کہ ان جیسی ایک صورت بنا کر لے آئیں، کوئی ایسی صورتحال بن جائے، وہ صورتحال کہ جس میں انسان درجہ بدرجہ، منزل بمنزل وہ اپنی منزل سے ہمکنار ہو جائے۔ اگر یہ کوئی ایسا راستہ یا کوئی ایسا نظریہ لا سکتے ہیں تو لے آئیں، بے شک وہ نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم عظیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے تصور میں، اللہ تعالیٰ آپ کی تصویر میں قرآن کا عکس بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رزق الایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔